1511 میں اناطولیہ میں ہونے والی شاکولو نامی بغاوت اپنے طرز کی ایک بہت بڑی بغاوت تھی جو کہ صفوی سلطنت کے اثر و رسوخ کے تحت اناطولیہ میں موجود شیعہ گروہوں کی جانب سے برپا کی گئی تھی۔ اس بغاوت کا بانی شاکولو نامی ایک شیعہ رہنما تھا جس کے نام سے اس بغاوت کا نام شاکولو بغاوت پڑ گیا۔ یہ بغاوت عثمانی سلطنت کے لیے ایک انتہائی سنگین خطرہ تھی کیونکہ اس نے اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ کے نظام کو تقریباً مفلوج کر دیا تھا۔ سلطان سلیم نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے سخت ترین اقدامات کیے اور آخر کار شاکولو مارا گیا، جس کے بعد اس بغاوت پر قابو پا لیا گیا۔ اس بغاوت میں بے شمار اہل تشیع عثمانیوں کے ہاتھوں مارے گئے، جبکہ بہت سے قزلباش باغیوں کو سلطان سلیم نے جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ تاہم اس سب کے باوجود اناطولیہ میں اب بھی بہت سے شیعہ موجود تھے۔ جن علاقوں میں شیعہ کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے وہاں کبھی کبھار شیعہ سنی فسادات ہو جاتے تھے، جس کے باعث دونوں جانب سے بے شمار لوگ مارے جاتے۔ جب سلطان سلیمان تخت نشین ہوئے تو انہیں بھی فرقہ وارانہ فسادات کا سامنا کرنا پڑا۔ اناطولیہ میں ہونے والی ان بغاوتوں سے سلطان بے حد پریشان تھے۔ جلد اناطولیہ میں قزلباش ترکوں کی یہ بغاوتیں پہلے سے زیادہ برپا ہونے لگیں۔ ان بغاوتوں میں اناطولیہ میں موجود عام سنی عوام بھی تھی جو کہ سلطان کے خلاف ہو گئی تھی۔ سلطان سلیمان کی تخت نشینی کے بعد 1526 میں اناطولیہ میں ہونے والی قزلباش ترکوں کی یہ پہلی بڑی بغاوت تھی، جب بابا زنون نامی ایک ترکمان نے، جو کہ علوی بزرگوں میں سے ایک تھا، نے بغاوت کے لیے چند لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے عائد ٹیکس حد سے زیادہ ہیں جو کہ ہم عام عوام نہیں دے سکتے۔ یہ بغاوت ٹھیک عین اس وقت کی گئی جب عثمانی سلطان سلیمان یورپ میں ہنگری کے بادشاہ لوئس کے ساتھ محاج کی جنگ میں مصروف تھے۔ اناطولیہ میں باغیوں نے ان دیہاتوں اور قصبوں پر حملے کیے جہاں سنی لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اور انہوں نے اس بغاوت میں بے شمار سنیوں کا قتل عام کیا۔ جب ان باغیوں کو کچلنے کے لیے اناطولیہ میں کارامان کے گورنر حریم پاشا اور کیسری کے جج بہرام بے ان کے خلاف تلوار لے کر نکلے تو ان قزلباشوں نے انہیں بھی شکست دی۔ اب صورتحال روز بروز خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ ان ابتدائی فتوحات سے حوصلہ پا کر بے شمار اہل تشیع اور باغی بابا زنون کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اڈانا کے گورنر پیری بے نے جلد ترکمانوں کی فوج کو جمع کیا اور ان باغیوں کے خلاف نکل کھڑے ہوئے، جبکہ دیار بکر میں عثمانی گورنر خسرو پاشا نے کردوں کی ایک فوج جمع کی اور وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ملاٹیا میں باغیوں کو کچلنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان دونوں عثمانی گورنروں نے باغیوں پر حملہ کرتے ہوئے ان کی طاقت کو کچل ڈالا، لیکن اس حملے میں اب بھی کچھ قزلباش باغی زندہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ اڈانا جا پہنچے۔ جب پیری بے کو ان باغیوں کے بارے میں خبر ملی تو وہ جلد واپس اڈانا آئے اور ان باغیوں کو چن چن کے ختم کیا۔ لیکن یہ تو بغاوت کی ابھی ابتدائی لہر تھی، ابھی مزید بغاوتوں کا عثمانیوں کو سامنا کرنا تھا۔ اس بغاوت کے کچلے جانے کے بعد اناطولیہ میں سلطان سلیمان کو ایک اور بہت بڑی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بغاوت قلندر چیلیبی کے نام سے جانی جاتی ہے، جس نے کارامان سے سیواز تک کے علاقوں پر بغاوت کرتے ہوئے تمام شیعہ علویوں کو اپنے پاس جمع کر لیا۔ قزلباشوں کی اس بغاوت میں پہلے سے زیادہ لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور چند ہی دنوں میں قلندر چیلیبی کے پاس 30,000 کے قریب باغی جمع ہو گئے تھے۔ قلندر چیلیبی کی بغاوت کیسے شروع ہوئی اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے اس دور کے ایک عثمانی کلرک سیلال زادے مصطفیٰ لکھتے ہیں کہ قلندر چیلیبی دراصل ایک صوفی رہنما شخصیت تھے جنہوں نے قزلباش پیروکاروں کو عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کے لیے اکسایا۔ ان کی بغاوت کے پیچھے بنیادی وجوہات سماجی اور مذہبی ناانصافی تھی۔ قزلباش گروہوں کو عثمانی حکومت کی جانب سے مذہبی دباؤ اور پالیسیوں کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے ان میں بے چینی پیدا ہوئی اور انہوں نے بغاوت کا آغاز کیا۔ جب اناطولیہ میں اس دوسری بڑی بغاوت کی خبر یورپ میں سلطان سلیمان کو ملی تو وہ اس وقت محاج کی جنگ میں فتح کے بعد واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ جیسے ہی سلطان کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اناطولیہ کے گورنر بہرام پاشا کو بغاوت کو ختم کرنے کا کام سونپا اور انہیں دارالحکومت استنبول سے روانہ کیا۔ ان کے ساتھ عثمانی وزیر پارگلی ابراہیم پاشا بھی ساتھ تھے۔
سلطان نے سختی سے انہیں ہدایت کی کہ اناطولیہ میں ہر صورت امن و امان قائم کیا جائے۔ ابراہیم پاشا کے پاس 3000 ینیچری اور 5000 کیپیکولو گھڑسوار فوج موجود تھی۔ دری اسنا اناطولیہ کے بیلر بے بہرام پاشا نے سیواس کے قریب ایک مقام پر قلندر چیلیبی کی فوج کا سامنا کیا، لیکن اس بغاوت کو کچلنے کے دوران اناطولیہ کے بیلر بے کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور بے شمار عثمانی سپاہی اس جنگ میں مارے گئے۔ باغیوں نے بہت سا اسلحہ اور ساز و سامان عثمانیوں سے چھین لیا، جس کی وجہ سے اب ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سیواس کے مقام پر جو کہ بنو ذو القدر ترکمانوں کا گڑھ تھا، وہ بھی اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی وجہ سے اس بغاوت میں شامل ہو گئے تھے۔ جب ابراہیم پاشا کو بیلر بے کی شکست کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی فوج کو برق رفتاری کے ساتھ کوچ کرنے کا حکم دیا اور وہ البستان کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ یہاں پارکلی ابراہیم پاشا نے باغیوں کی تعداد اور ان کی طاقت کا اندازہ لگایا تو انہوں نے جنگ کرنے سے پہلے مصلحت سے کام لینا زیادہ ضروری سمجھا۔ انہوں نے بنو ذو القدر جو کہ بغاوت پر اتر آیا تھا، انہیں خفیہ پیغامات بھیجے کہ ان کے تمام مطالبات مان لیے جائیں گے۔ میں سلطان کو خود ان مطالبات پر راضی کروں گا اور وہ آپ کے ساتھ نرمی اور رعایت برتیں گے، لیکن بدلے میں آپ کو اس باغی گروہ سے الگ ہونا پڑے گا۔ پارگلی ابراہیم پاشا کے جاسوسوں نے بنو ذو القدر کے سردار کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ بغاوت سے پیچھے ہٹ جائیں، جس کے بعد بنو ذو القدر نے بغاوت ختم کرتے ہوئے قلندر چیلیبی سے علیحدگی اختیار کر لی اور اب باغیوں کی تعداد 30,000 سے کم ہو کر صرف 10,000 تک آ پہنچی۔ جب پارکلی ابراہیم پاشا نے میدان صاف دیکھا تو اس نے جلد عثمانی فوجوں کو حملے کا حکم دیا۔ باغیوں کے ساتھ گھمسان کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ہی قلندر چیلیبی عثمانی سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا اور یہ بغاوت کچل دی گئی۔ جب اس بغاوت کی خبر ابراہیم پاشا نے سلطان سلیمان کو دی تو وہ اس سے بے حد خوش ہوئے۔ سلطان نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو جمع کرتے ہوئے اس صورتحال پر رائے مانگی۔ سب نے یہی جواب دیا کہ ان بغاوتوں کا اصل سرغنہ صفی سلطان ہے، جو اناطولیہ میں موجود اپنے جاسوسوں کے ذریعے اہل تشیعوں کو ابھارتا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز بغاوتیں برپا ہو رہی ہیں۔ آپ کے والد سلطان سلیم نے بھی شاہ اسماعیل صفی کو سبق سکھانے کے لیے صفی سلطنت پر حملہ کیا تھا، اور اب سلطنت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس فساد کی اصل جڑ یعنی کہ شاہ اسماعیل کے بیٹے شاہ طہماسب کو سبق سکھانے کے لیے دارالحکومت تبریز پر حملہ کریں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سلطان سلیمان کی آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے محاصرے کی تاریخ کا ذکر کیا تھا۔ سلطان سلیمان اس دوران اہل یورپ کے ساتھ بھی حالت جنگ میں تھے، اب ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا کہ ایک طرف مشرق میں ان کی ہمسائی ریاست صفی تھی جو کہ آئے روز بغاوت کیے جا رہی تھی، جبکہ یورپ میں وہ اپنی فتوحات کو مزید وسیع کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اب انہیں یورپ سے رخ موڑ کر اپنی فوج کو مشرق میں صفی سلطنت کی طرف لے جانا تھا۔ لیکن اس دوران سلطان کو یورپ کی طرف سے اطمینان ہو گیا، کیونکہ فرڈینینڈ اور دیگر یورپ کے بادشاہوں نے سلطان سلیمان کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر لیا تھا، اور اب سلطان بغیر کسی فکر اور پریشانی کے صفیوں کے ساتھ جنگ کر سکتے تھے۔ جلد سلطان نے اپنے وزیر پارگلی ابراہیم پاشا کو فوج کا ایک حصہ دے کر اسے صفی سلطنت پر حملے کے لیے دارالحکومت سے روانہ کیا۔ ابراہیم پاشا نے حلب میں سردیاں گزارتے ہوئے جنگی تیاریاں مکمل کی اور 941 ہجری بمطابق مئی 1534 عیسوی میں وہ دیار بکر چلے آئے۔ یہاں طویل مشاورت کے بعد آخر یہ طے پایا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ سب سے پہلے صفی سلطنت کے دارالحکومت تبریز پر حملہ کریں گے۔ اس دوران ابراہیم پاشا صفیوں کے بیشتر قلعہ داروں کے ساتھ رابطے میں تھے، جو کہ درپردہ عثمانیوں کے حمایتی تھے، اور جب پارگلی ابراہیم پاشا صفی سرحد میں داخل ہوئے تو بغیر کسی مزاحمت کے 3 قلعوں پر عثمانی فوج کا قبضہ ہو گیا، اور قلعہ داروں نے بخوشی قلعے کی چابیاں پارگلی ابراہیم پاشا کو پیش کیں۔ ان ابتدائی فتوحات کے بعد پارگلی ابراہیم پاشا اپنی بقیہ فوج کے ساتھ تبریز کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ صفی شہنشاہ شاہ طہماسب کو جب خبر ملی کہ عثمانی وزیر اعظم پارگلی ابراہیم پاشا ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کے دارالحکومت پر حملے کے لیے آ رہا ہے تو وہ جلد اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ دارالحکومت سے بھاگ کھڑا ہوا۔
یوں ابراہیم پاشا جو کہ 20 دن کے لگاتار سفر کے بعد تبریز پہنچے تو انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے تبریز شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد سلطان سلیمان بھی مرکزی لشکر کے ساتھ تبریز شہر آ پہنچے، اور جب سلطان فاتحانہ صفوی سلطنت کے دارالحکومت تبریز میں داخل ہوئے تو عثمانی تاریخ دان سیلال زاد مصطفیٰ چیلیبی اس فتح کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ تبریز کا میدان سپاہیوں اور خیموں سے بھر گیا تھا، ہر طرف عثمانی سپاہی ہی نظر آ رہے تھے۔ عثمانیوں نے یہ فتح بغیر کسی مزاحمت اور جنگ کے حاصل کی تھی۔ یہاں سلطان سلیمان نے اپنے جاسوسوں کو صفوی فوج کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس دوران ایک صفوی گورنر حلیل سلطان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ سلطان سلیمان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے سلطان کی اطاعت کا اظہار کیا۔ سلطان سلیمان کا صفوی سلطنت پر حملے کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک سخت ترین جنگ لڑ کے صفوی فوج کی طاقت کو کم کیا جائے، کیونکہ جب تک صفویوں کی طاقت کو توڑا نہیں جاتا تبریز شہر کا عثمانی ہاتھوں میں رہنا اور قزلباشوں کی بغاوتوں کا خاتمہ ممکن نہیں تھا۔ اس وجہ سے سلطان سلیمان نے اپنی فوج کے ساتھ قزوین شہر کی طرف پیش قدمی کی، جہاں پر شاہ طہماسپ چھپا ہوا تھا۔ جب عثمانی فوج سلطانیہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ شاہ طہماسپ شہر چھوڑ کر اندرون ایران کی طرف بھاگ گیا ہے۔ اس خبر کی وجہ سے سلطان سلیمان نے جنگ کا ارادہ ترک کر کے بغداد کی جانب رخ کرنا زیادہ مناسب سمجھا، کیونکہ اصل مقصد شاہ طہماسپ سے جنگ کرنا تھا اور وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کر کے فوج کے ساتھ ادھر ادھر چھپتا پھر رہا تھا، اور اس کا تعاقب بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ تبریز سے سلطانیہ کا سفر پہلے ہی عثمانی فوج کے لیے کافی کٹن اور خطرناک تھا، لیکن اصل مصیبتیں عثمانی فوج پر بعد میں شروع ہوئیں۔ سلطانیہ پہنچنے سے پہلے ہی برف باری شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے سردی اپنے عروج پہ تھی۔ عثمانی فوج کو اس خراب موسم میں جانوروں اور سامان کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہاں سے سلطان نے اپنی فوج کا رخ جنوب مغرب کی طرف موڑ کر بغداد کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ عثمانی فوج کی بغداد روانگی کے بعد کرد اور ترکمان سردار عثمانی کیمپ میں آنے لگے اور انہوں نے سلطان سے اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے کہ ترک فوج بغداد پہنچتی، بغداد کے صفوی گورنر تقلی محمد خان نے بغداد کی چابیاں سلطان سلیمان کے حوالے کر دیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سلطان سلیمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے عافیت اسی میں جانی کہ وہ بغیر مقابلہ کیے شہر کی کنجیاں سلطان کے حوالے کر دے۔ یوں 24 جمادی الاخر 941 ہجری مطابق 31 دسمبر 1534 عیسوی کو سلطان سلیمان اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ بغداد شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ یوں اسلامی دنیا کے مشہور ترین شہروں میں سے ایک یعنی کہ بغداد، جو صدیوں تک عباسی خلفاء کا دارالحکومت رہا، اب عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا تھا۔ بغداد میں تقریباً 4 ماہ قیام کرنے کے بعد سلطان نے امام اعظم ابو حنیفہ اور سید عبد القادر گیلانی کی قبروں پر حاضری دیتے ہوئے یہاں پر مقبرہ تعمیر کروایا، اور اس کے بعد وہ موسم بہار کی آمد پر کربلا اور نجف بھی گئے اور وہاں پر زیارتیں کیں، اور یہ علاقہ بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان سلیمان کے اس اقدام سے اہل تشیعوں کا عثمانی سلطنت کو لے کر تھوڑا رویہ نرم ہوا اور انہوں نے سلطان کی خوب تعریف کی۔ سلطان اس دوران نجف میں تھے کہ بصرہ کا حاکم سلطان کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے بصرہ شہر کی کنجیاں سلطان کو پیش کرتے ہوئے اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ یوں اس طرح عثمانی تسلط مشرق میں خلیج فارس تک پہنچ گیا۔ اس دوران جبکہ سلطان بغداد میں موجود تھے تو انہیں تبریز سے خبریں موصول ہونا شروع ہوئیں، کیونکہ علامہ پاشا جسے سلطان تبریز کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے تھے وہ سلطان کو مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ ہوا دراصل کچھ یوں تھا کہ جب سلطان بغداد کی فتح کے لیے اپنی فوج کے ساتھ وہاں گئے تو شاہ طہماسپ نے اپنی فوج کے ساتھ دارالحکومت واپس لینے کی کوشش کی، اور یوں تبریز پھر سے صفویوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ادھر بغداد میں سلطان نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا اور وہ پھر سے تبریز کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ جب شاہ طہماسپ کو عثمانی سلطان کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اپنے سفیروں کو امن کی درخواست کے ساتھ سلطان کے پاس بھیجا، لیکن سلطان نے ان سفراء کو واپس بھیج دیا اور وہ تیزی کے ساتھ تبریز کی طرف بڑھے اور انہوں نے تبریز پر حملہ کرتے ہوئے اسے فتح کر لیا۔ یوں تبریز تیسری بار عثمانیوں کے ماتحت آ گیا تھا۔
اب یوں کہنے کو تو ایرانیوں نے متفقہ طور پر ترک فوج کا مقابلہ کیا اور عثمانیوں کو موسم کی سختی اور سامان رسد کی عدم فراہمی کے باعث کافی نقصان بھی پہنچا، لیکن خود شاہ ایران کی طرف سے کوئی مدافعت نہیں ہوئی اور ترک اپنی فتوحات پر بدستور قائم رہے۔ 27 اگست 1535 عیسوی کو ایران کی مہم ختم ہوئی اور سلطان استنبول کی طرف کوچ کرنے لگے۔